سورہ آل عمران آیت نمبر 54 اور 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومکروا، اور انہوں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے، واللہ، اور اللہ خیر بہترین الماکرین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ، جب، قال، کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی، میں، متوفی کا، قبض کر لوں گا تجھے، ورافعک، اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کر دوں گا تجھے، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعل، اور رکھوں گا، الذین، جنہوں نے، اتبعوک، تیری پیروی کی، فوق، اوپر، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، جس میں، تم تھے، فیہ، جس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے تھے۔ مکر اللہ، مکر اللہ، واللہ خیر الماکرین، اور انہوں نے مکر کیا یا چال چلی، اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تجھے قبض کر لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، جنہوں نے تیری پیروی کی، انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب یہودیوں نے جو ہفتہ کے دن کی مختلف جو پابندیاں رکھی تھی، اور جب اللہ نے ان کو ان پابندیوں کے کم کرنے کا حکم دیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا، تو یہودیوں نے یہ شور مچا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کو بدل دینا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اپنے علاقے میں ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے، اور جہاں پر رومیوں جو ہے ان کی حکومت تھی، رومیوں کی، عیسیٰ علیہ السلام اپنی حواریوں کے ساتھ شام کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر تبلیغ دیتے تھے، اپنے معجزے دکھاتے تھے، اور جس وجہ سے جو ہے بہت لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، ایمان لائے۔ اب یہودیوں نے جب یہ دیکھا تو اور جلنے لگے کہ اب تو اس بندے کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو پھر ایک شخص جو ہے جو کہ حواری تھا، بعض اس کے مطابق، مفسرین کے مطابق، اس نے یہودیوں سے رشوت لے کے جو ہے مخبری کی، اور جیوڈس اسکیریوٹس جو ہے نام تھا اس کا، اس نے گرفتار کروایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں فلاں پہاڑ پر موجود ہے۔ تو یہودی کا جو ہے، یہودیوں کا ایک بڑا لشکر وہاں پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو آیت نمبر 54 میں ہے کہ یہودیوں نے چال چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جو ان کے بادشاہ تھے، جو کہ وہ بھی کافر تھا ہی، تو ان کے کان بھرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور کہا کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، اور طرح طرح کے الزام لگائے۔ حکمران نے یہود کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ نے بہترین تدبیر کی، بہترین جو ہے، بہترین سے بہترین کے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ تو آیت نمبر 54 میں یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 55 میں ہے، اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا یہود نے شام پر جو حکمران مقرر تھا، تو یہود کا ایک گروہ تھا، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے منہ مبارک پر مار رہے تھے، نعوذ باللہ، اور مذاق بنا رہے تھے۔ اور جب شام کے حاکم کے پاس لائے گا ان کو، تو اس نے پوچھا کہ کیوں جو ہے آپ لوگوں نے ان کو گرفتار کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حاکم سے کہ اس پر الزام ہے محصول کا، کہ محصول نہیں دینا، اور یہ اپنے آپ کو مسیح اور بادشاہ مانتا ہے۔ محصول سے مراد ہے جیسا کہ ٹیکس ہے، ٹیکس کہہ دیں اس کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تھا کہ وہ محصول سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ منع نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلامی طریقہ جو ہے رائج کرنا چاہتے تھے۔ تو حاکم نے کہا کہ یہ دونوں الزام ایسے ہیں کہ واجب القتل الزام نہیں ہے، یعنی الزام جو ہے کی وجہ سے میں ان کو قتل نہیں کر سکتا، تو مقدمہ پھر دوسرے جو ہے حاکم کے پاس لے جائے گا۔ تو وہاں بھی انہوں نے یہی کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہودی علماء اور فقہا ایک ساتھ ہوئے اور مل کر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ملحد ہے، یعنی اس سے مراد کہ پچھلے دین سے لوگوں کو ہٹوانا ہے۔
یہ آدمی جو ہے اب یہ الزام لگا رہا تھا کہ یہ آدمی اور لوگوں کو بھی ملحد بنا رہا ہے. تو حاکم کو ان یہود نے علماء نے بہت مجبور کیا کہ اس کو پھانسی چڑھا دے. تو حاکم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو پھانسی چڑھا دوں گا اس کو، مگر اس کا گناہ تم لوگوں پر ہوگا اور تم لوگ کی اولاد پر ہوگا اور میں نہیں ہوں اس میں. اب آیت نمبر 55 میں جو ہے کہ انی متوفی کا، یعنی اس سے مراد ہے کہ پورا لے لینا. یہاں پر مراد ہے کہ میں نے تمہیں پورا اپنے قبض میں جو ہے لے لیا. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اپنی طرف بلا لیا، آسمان کی طرف. موت سے مراد بھی یہی ہے کہ جان اللہ لے لیتا ہے مگر جسم تو دنیا میں رہتا ہے نا. تو نیند میں بھی صرف شعور اللہ لے لیتا ہے، حالانکہ جسم و جان سب جو ہے دنیا میں ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے پورا وجود، جسم و جان، شعور سب اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا اور ان کافروں سے کہا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کافروں سے میں پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے وہ بالاتر ہوں گے اللہ کے حکم سے قیامت کے دن تک. اور پھر اللہ کے پاس سب جائیں گے، اور وہی اللہ ہے جو پھر اس وقت جو ہے اس اختلاف کا فیصلہ کرے گا. اور انکار کرنے والوں کو اللہ پاک سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. صدق اللہ العظیم.